بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ملک شام کا ذکر آتے ہی فضائل کی تعلیم سننے والوں کے ذہنوں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ تازہ ہو جاتا ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد صدمہ سے بے حال آپ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کی گلیوں میں یہ کہتے پھرتے کہ لوگو، تم نے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھا دو۔ ناظرین، آخرکار آپ کہنے لگے کہ اب مدینے میں میرا رہنا دشوار ہے۔ پھر حضرت بلال مکہ اور مدینہ کے بعد متبرک جگہ یعنی خطہ بلاد شام کے شہر حلب میں چلے گئے۔ اسی لیے ملک شام کو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا وطن ثانی کہا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، تقریباً 6 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اے بلال، ہماری ملاقات کا وقت نہیں آیا؟ ما ھذا الجفوا یا بلال، اے بلال، یہ کیا بے وفائی ہے، تو نے ہمیں ملنا چھوڑ دیا ہے، کیا ہماری ملاقات کا وقت نہیں آیا؟ ناظرین محترم، حضرت بلال جیسے ہی خواب سے بیدار ہوتے ہیں، اونٹنی پر سوار ہو کر لبیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ناظرین محترم، حضرت بلال جب مدینہ منورہ پہنچے، وہ منظر تھوڑی دیر بعد آپ سنیں گے۔ پہلے چند کلمات حضرت بلال کی شان کے سن لیں۔ نمبر 1، حضرت بلال حبشی کی معارف الہی کے متعلق شناخت اور شائستگی ایسی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جنت حضرت علی اور حضرت سلیمان فارسی، حضرت عمار اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہم کی مشتاق ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا ذکر فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں حضرت بلال اونٹ پر سوار ہوں گے اور اذان کہیں گے۔ جیسے ہی بلال اشہد اللہ الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات ادا کریں گے، جنت کے لباس میں سے خوبصورت لباس ان کو پہنایا جائے گا۔ ناظرین، ایک جملہ اور پھر مدینہ منورہ چلتے ہیں۔ حضرت بلال کی شخصیت اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پیاری ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت بلال کعبہ کی چھت پر کھڑے ہوئے اور توحید و نبوت کی ندا بلند کی۔ یعنی فتح مکہ کے موقع پر حضرت بلال نے کعبہ شریف کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دی، اور پھر زمانہ جاہلیت کے بعض وارثوں نے اپنی تعریف اور حضرت بلال پر تنقید کی تو حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور اللہ کا پیغام پہنچایا کہ برتری اور بڑائی کا معیار قبیلوں پر نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی چاہت اور تقوی و پرہیزگاری کی بنیاد پر قائم ہے۔ اور یاد رہے، یہ ساری صفات حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ میں موجود ہیں۔ اب بات کرتے ہیں، جب حضرت بلال مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی شریف پہنچ کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی نگاہوں نے عالم وارفتگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ کبھی مسجد میں تلاش کرتے اور کبھی حجروں میں۔ جب کہیں نہ پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ آ کر مل جاؤ، غلام حلب سے بہر ملاقات حاضر ہوا ہے۔ یہ کہا اور بے ہوش ہو کر مزار پر انوار کے پاس گر پڑے۔ کافی دیر بعد ہوش آیا تو اتنے میں سارے مدینے میں یہ خبر پھیل گئی کہ عاشق رسول، مؤذن رسول یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں اور بچے اکٹھے ہو کر عرض کرنے لگے کہ اے بلال، ایک دفعہ وہ اذان سنا دو جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سناتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں معذرت خواہ ہوں کیونکہ میں جب اذان
اذان پڑھتا تھا تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا تھا۔ اب یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے کسے دیکھوں گا؟ با صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مشورہ دیا حسنین کریمین یعنی حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے سفارش کروائی جائے۔ جب وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان کے لیے کہیں گے تو وہ انکار نہ کر سکیں گے۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے بلال، ہم آج آپ سے وہی اذان سننا چاہتے ہیں جو آپ ہمارے نانا جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مسجد میں سناتے تھے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس انکار کا کوئی راستہ نہ تھا، لہذا حضرت بلال نے اسی مقام پر کھڑے ہو کر اذان شروع کی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں دیا کرتے تھے۔ بعد کی کیفیت کا حال کتب سیرت میں یوں بیان ہوا ہے، جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بآواز بلند اللہ اکبر کہا، مدینہ منورہ گونج اٹھا۔ آپ جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے سننے والوں کی محبت کے جذبات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب اشہد اللہ الہ الا اللہ کے کلمات ادا کیے گونج میں مزید اضافہ ہو گیا، اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات پر پہنچے تو تمام لوگ حتیٰ کہ پردہ نشین خواتین بھی گھروں سے باہر نکل آئیں۔ رکت و گریہ زاری کا عجیب منظر تھا۔ لوگوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ خواتین و حضرات یاد رہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد مدینہ منورہ میں اس دن سے زیادہ رونے والے کبھی نہیں دیکھے گئے۔ ناظرین، روایات میں یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان مکمل نہیں کر سکے کیونکہ آج ان کو نورانی چہرے والے آقا جو نظر نہیں آئے تھے، اور پھر جیسے ہی ہوش سنبھالا واپس ملک شام چلے گئے۔ ناظرین، ایمان افروز واقعات آپ کو کیسے لگے؟ کمنٹس باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ان الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ تعالی ہمیں بھی سچا عشق رسول عطا فرمائے۔ آخر میں دعا ہے آپ جہاں رہیں خوش رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔